دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پہلے ویڈیو بنائی. کل کی بات ہے یہ 11 نومبر 2021. پہلے کیا کیا, ویڈیو بنائی, اپنے دکھ بیان کیے, جن میں سے ایک دکھ اس کا یہ تھا کہ میری بہن کی شادی ہوئی بغیر جہیز کے, اور اس کے بعد چند ماہ یا چند دن گزرنے کے بعد سسرال والوں نے میری بہن کو تنگ کرنا شروع کر دیا, مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ جاؤ جہیز لے کے آؤ یا جہیز کے پیسے لے کے آؤ. یہ کل کی بات ہے, دور نہیں. اب وہ لڑکا 500 روپیہ روزانہ کمانے والا, صرف 500 روپیہ کرائے کے مکان میں رہنے والا وہ لڑکا, اکاڑا کا رہائشی, پھر کہتا کہ میری بہن کو مار کے انہوں نے اکائی یعنی دھکے دے کر اب گھر سے نکال دیا کہ جاؤ پہلے جہیز لے کے آؤ یا جہیز کے پیسے لے کے آؤ, تب ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. میرے معزز محترم اور محتشم میرے عزیز دوستو, نہایت احترام کے لائق قریب کار میرے بزرگوں اور میری روحانی اور اسلامی ماؤں اور بہنوں, آج کی تقریب بڑی ہی بابرکت تقریب ہے. اس وقت کا سب سے بڑا جہاد اس امت کے لیے نکاح کو آسان کرنا, یہ ہمارا مشن ہے. اور آج بھی الحمدللہ ہم جہاں اکٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اس بھائی محسن بھائی کی آج شادی ہے تحریک سنت نکاح کے ذریعے, اور مختصر آپ کو یہی بتانا ہے کہ یہ نکاح کیسے ہو رہا ہے. وہ طریقہ جو طریقہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا اور جس طریقے پر چل کر صحابہ کرام نے نکاح کو آسان کیا, اور آگے چلتے چلتے پھر یہ نکاح اس امت نے ہندوؤں کی طرف دے کر اتنا مشکل بنا ڈالا جو آج آپ کے سامنے ہے. نکاح کی وہ صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی اس معاشرے کے اندر. کہیں بیٹی والے پر جہیز کہ لاکھوں روپے کا ناجائز بوجھ, کہیں لاکھوں روپے کے برات کے کھانوں کا بوجھ, نت نئے رسم و رواج شامل کر کے آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا. اے معاشرے والوں, سروے رپورٹ کے مطابق کروڑوں بچیاں ایسی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں کہ جن کی شادیوں کی اصل عمریں ختم ہو چکی ہیں. کیوں؟ ان کے پاس اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے جہیز کے لاکھوں روپے نہیں. 3-3, 400 کی برات کی آئی فوج کو لاکھوں روپے کا کھانا کھلانے کے پیسے نہیں. اور جن کے پاس پیسے نہیں وہ کتنے لوگ ہیں؟ تقریباً 70% آبادی پاکستان کی وہ آبادی ہے کہ جو خطرہ غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے, کہ جن کی روزانہ کی آمدن 500 روپے ہے اور خرچہ 1000 روپیہ ہے. آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ جن غریبوں کے اپنے گھر کے برتن پورے نہیں, 70% آبادی والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں, کہ جن کے اپنے گھر کے برتن پورے نہیں, وہ اپنی بچی کو 2-2 ٹرک جہیز کے جو اسلام کے بچی والوں کو ذمہ نہیں ہے کہاں سے دیں گے؟ بھر کے ڈاکے ماریں گے, چوریاں کریں گے ان کے بھائی, سود پر پیسے لیں گے. اور جو انتظام نہیں کر سکتے, جن کو قرضہ بھی نہیں ملتا, جن غریبوں کو, اللہ اکبر, وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ہماری بہنیں بیٹیاں, کتنی لاکھوں بہنوں بیٹیوں نے خودکشی کی. پچھلے دنوں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, میلسی کے اندر, میلسی سٹی کے اندر محمد بشیر کی 5 بیٹیاں جن کی عمریں تقریباً 40 سے اوپر کراس کر چکی تھی, اور اس شخص کے پاس اپنی 5 بچیوں کو دینے کے لیے جہیز کی رقم نہیں تھی. رشتے آتے تھے پہلی مرتبہ, مگر اس کے بعد دوبارہ نہیں آتے تھے. وہ ان کے گھر کے حالات دیکھ کر کہ یہاں سے ہمیں کیا ملے گا جہیز میں, اور پھر تنگ آ کر ان بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہمارے بابا کی آنکھوں میں ہم آنسو نہیں دیکھیں گی. 5 نے مشورہ کیا اور 5 نے میلسی کے اندر بڑے دریا کے اندر 5 نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دریا میں چھلانگ لگا دی, جن میں سے ایک کو بچا لیا گیا اور 4 اللہ کو پیاری ہو گئے. ذمہ دار کون ہے میرے بھائیوں, دوستوں, معاشرے والوں؟ ہم اپنی ناؤ کو بتاتے ہیں, شان و شوکت دکھاتے ہیں لوگوں کو, غریبوں کو نکاح کو مشکل کر کے, کہ تاکہ غریب لوگ بھی ہمیں دیکھ کر رسم و رواج کریں, پھر وہ خودکشیاں کریں, ڈاکے ماریں, سود پر پیسے لیں, ملاوٹ کر کے لوگوں کی جانوں سے کھیل لیں. حالانکہ آپ نے فرمایا کہ سیرو ولا تمسرو,
اے میری امتوں تم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو. اگلا سوال, اپنی بچیوں کو لاکھوں روپے کا جہیز دینے والا کیا وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے یا مشکلات کے پہاڑ کھڑے کرتا ہے؟ سارے بولے ذرا. اگر جہیز دینا اسلام میں محبت ہوتی اپنی بچی کو, پھر سب سے بڑھ کے جہیز نبی علیہ السلام کی بیٹیاں لے کر جاتی, مگر آپ نے گھر سے آسانی پیدا کر کے پھر فرمایا کہ تم لوگ بھی آسانیاں پیدا کرو. پھر یہ نکاح کا خرچہ کون کرے گا؟ اگر بچے نے جہیز نہیں دے گے پھر خرچہ کون کرے گا نکاح کا, شادی کا؟ فرمایا قرآن سورہ النساء, الرجال, اے مردو مرد بنو, مردے نہ بنو. یا اللہ مرد کسے کہتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس کی بڑی بڑی مچھیں ہوں, بڑا بڑا قد ہو, 2-3-4 فیکٹریوں کا مالک ہو, اچھا وہ سوٹ بوٹ پہنے والا ہو, شاید وہ مرد ہے. اور میرے بھائیوں, قرآن سے پوچھے کہ مرد اللہ نے کن کو کہا مخاطب کر کے لے جاؤ, اے مردوں مرد بنو. یا اللہ مرد کسے کہتے ہیں؟ قوامون علی النساء, اے مردوں ہم نے تمہیں تمہاری بیویوں کا مالک بنایا ہے, حاکم تمہیں بنایا ہے, اور تم مرد کہلانے کے حقدار تب ہو بما انفقوا من اموالہم, کیونکہ تم اپنا مال خرچ کرتے ہو عورتوں پر. نکاح سے لے کے آخری دم تک مال جو خرچ کرتا ہے وہ مرد ہے. 2 فیکٹریاں مل لیں, بینک بیلنس, اللہ اکبر, ہمارے معاشرے کا المیہ. مگر جب یہ فیکٹری آنر بھی شادی کرتا ہے, آپ کے سامنے معاشرہ کھلی کتاب ہے, ہوتا کیا ہے؟ سوٹ بیوی کا, ہاں جی, ریس کوٹ بیوی کی, ہاتھ میں راڈو گھڑی اس نے پہنیا بیوی کے پیسوں کی, اس کی ماں نے کانٹے پہنے. معاشرے کے مردوں کی بات کر رہا ہوں, اس نکاح کی بات نہیں کر رہا. اور یہ مرد ہے فیکٹری آنر, یہ کہاں کا مرد ہے؟ اس سے بڑا نہ مرد کوئی نہیں, یاد رکھو. کس نے خود جہیز لے کر دیکھنے والوں ہزاروں سینکڑوں لڑکوں کو غیرت سے خالی کر دیا, اور دیکھنے والے مرد جب اپنے بھائی کو دوست کو دیکھتے کہ اس کو 3 ٹرک جہیز کے ملے ہیں, اب ہم بھی شادی وہاں کریں گے جہاں ہم بھی بیٹھے بیٹھے ہمارا گھر بھر جائے گا. تو جو بچی والے اپنے بچوں کو جہیز دے سکتے ہیں ان کی شادیاں ہو گئی, تو جو 70-80% نہیں دے سکتے پھر ان کی بچوں کو یہ لاجی لڑکے قبول نہیں کرتے. پھر وہ ہماری بہنیں بیٹیاں, کروڑوں بہنیں بیٹیاں بوڑھی ہو چکی ہیں, جن کے سروں میں چاندی آ گئی, جو معاشرے کے غیرت مند مردوں کا انتظار کر رہی ہیں جو آئے اور ہمیں لے جائے بیاہ کے جہیز کے بغیر. وہ مرد اس وقت ہے ہی نہیں, ماشاء اللہ. دور نہ جائیں, کل کی بات کر رہا ہوں, آج 12 تاریخ ہے جی, کل 11 جو دن گزر گیا ہے 11 نومبر, میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. یقین کر اللہ کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جس لڑکے نے اوکاڑا کے اندر دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پہلے ویڈیو بنائی. کل کی بات ہے یہ 11 نومبر 2021. پہلے کیا کیا؟ ویڈیو بنائی, اپنے دکھ بیان کیے, جن میں سے ایک دکھ اس کا یہ تھا کہ میری بہن کی شادی ہوئی بغیر جہیز کے, اور اس کے بعد چند ماہ یا چند دن گزرنے کے بعد سسرال والوں نے میری بہن کو تنگ کرنا شروع کر دیا, مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ جاؤ جہیز لے کے آؤ یا جہیز کے پیسے لے کے آؤ. یہ کل کی بات ہے, دور نہیں. اب وہ لڑکا 500 روپیہ روزانہ کمانے والا, صرف 500 روپیہ کرائے کے مکان میں رہنے والا وہ لڑکا, اکاڑا کا رہائشی, پھر کہتا کہ میری بہن کو مار مار کے انہوں نے اکائی یعنی دھکے دے کر اب گھر سے نکال دیا کہ جاؤ پہلے جہیز لے کے آؤ یا جہیز کے پیسے لے کے آؤ, تب ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھیں گے. یہ دکھ سنایا اور اس نے کیا کیا؟ دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. ریکارڈ آن دی ریکارڈ یہ بات میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں. اور معاشرے والوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں, خدا را اور کتنی بچیوں کو بوڑھا کرو گے جہیز کا لین دین کر کے, کتنے بھائیوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کرو گے, کتنی ہماری بہنوں بیٹیوں کو اپنا جہیز اکٹھا کرنے کے لیے ملوں فیکٹریوں کے اندر غیر مردوں کے ساتھ مزدوریاں کر کے اپنی عزتیں برباد کرنے پر مجبور کرو. کتنی لڑکیوں کو ابھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا, کتنے بھائیوں کو ڈاکو بناؤ گے, کتنے باپ کے گردے بکواؤ گے معاشرے والوں. کیوں یہ لالچ ختم نہیں کرتے جہیز کی گندی رسم کو؟ ایک سوال میں آپ سے اور کرتا ہوں, پاکستان نے حاصل کیا, کس بنیاد پہ حاصل کیا پاکستان؟ بولے ذرا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر کیا کیا پاکستان حاصل کرنے کے لیے؟ کیا تقریباً 13 لاکھ
मुसलमानों को ज़िबा करवाया गया। कितनी लाखों हमारी बहन की इज्जतें लूटी हिंदुओं सिखों ने, कितने हमारे माई बाप कटे उनकी तलवारों से, कितने हमारे बच्चों को ज़िबा किया हिंदुओं ने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। और हुआ क्या फिर उसके बाद? सारा सामान, घर बार, अपनी मिलें, फैक्ट्रियां, जायदाद, सब कुछ वहां छोड़ रहे कि पाकिस्तान में जाएंगे तो इस कलमे को बुलंद करेंगे कि यहाँ हिंदू हमें इस्लाम के मुताबिक चलने नहीं देते, जिंदगी बसर नहीं कर देते करने में हिंदू। वहां जाएंगे पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खुशी से बगैर रोक टोक के हम अल्लाह का परचम बुलंद करेंगे, दीन इस्लाम का। फिर क्या किया? वादा करके आए अल्लाह के साथ, इतनी कुर्बानियां दी, इतना खून बहाया, वो दरिया लाल हो गया खून से। इस दरिया में हमारी बहनों बेटियों की लाशें फेंकी हिंदुओं ने। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान बन गया। फिर यहां आके हमने क्या किया? वही गंदी रस्में हिंदुओं की, हमारी खुशियां गमियां हिंदुओं के मुताबिक यहां आके हम मुकर गए कलमे को बुलंद करने के बारे में। दुनिया वहां छोड़ आए हिंदुस्तान में, मालो जर अपनी माएं, बहनें, बेटियां, बूढ़े माँ बाप, बच्चे ज़िबा करवा लिए, सब कुछ लुटा के यहाँ आए। फिर यहाँ आके वही गंदी रस्में, ये माइयों, मेहंदी, मंगनी, मकलावा, जहेज का बोझ, ये बरातों के खानों, लाख रुपए के नजायज बोझ बच्ची वालों पर, जिनकी बुनियाद पर इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ हमारी बहनें बेटियां ऐसी हैं कि जिनकी शादियों की असल उम्रें खत्म हो चुकी है। दुनिया वहां छोड़ा हिंदुस्तान में अल्लाह से खरीदारी करके, और दीन यहां आके बर्बाद कर लिया अपनी मनमानियां करके। ना दुनिया बची ना दीन बचा। अंजाम किस बात का? खरीदारी का। एक सवाल, बड़े आसान सवाल है, मेरे याद रखिए, कोई मुश्किल सवाल नहीं मेरे माशरे वालों। इतनी आज तबलीग हो रही है बाल भाई, कितनी तबलीग आज हो रही है? आज जितनी तबलीग है, क्या पहले इतनी तबलीग थी? इतने जराए तबलीग करने के ये मोबाइल नहीं मान, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, जुम्मे के वाज, दरसो दुरूस, इंटरनेट, तबलीग ही तबलीग। मगर इतनी तबलीग के बावजूद पाकिस्तान का नंबर ईमानदारी में कितना आया भला पता आपको? 160वें नंबर पर आया पाकिस्तान अपनी ईमानदारी में, और जापान पहले नंबर पर आया। इतनी तबलीग के बावजूद वहां जापान में कोई तबलीग नहीं, वहां इस्लाम नहीं, मुसलमान है एक किस्म के। यहाँ इस्लाम है मगर मुसलमान नजर नहीं आते। सवाल क्या है मेरा? इतनी तबलीग के बावजूद देवबंदी मसला क्या, अहले हदीस मसला क्या, शिया मसला क्या, बरेलवी है हमारे भाई, सब तबलीग कर रहे हैं। सवाल क्या है मेरा आपसे माशरे वालों? इतनी तबलीग के बाद आप सबने बोलना है जुबान होकर कि इतनी तबलीग के बावजूद आज के दिन तक सर्वे करके तरह बताए मुझे कि आज के दिन तक ये सारी की सारी बुराइयां आगे से कम हुई है कि बड़ी है? सारे बोले थोड़ा ऊंचा बोले मेरे प्यारे भाइयों, ये डाके आगे से कम है कि बड़े हैं? हाथ फैन जरा। डाके कम है कि बड़े हैं? सूदी लेन देन कम है कि बड़ा है? ये गुर्दा फरोशियां कम है कि बड़ी हैं? ज़ना आगे से कम है कि बड़ा है? मिलावट, रिश्वत का बाजार गरम पहले से कम है कि बड़ा है? सारे बोले जरा। इतनी तबलीग और बुराइयां हर रोज बढ़ रही हैं, वजह क्या है मेरे भाइयों माशरे वालों? वजह सुने, अल्लाह करे हम इस वजह पर अमल करके अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां बांटना शुरू कर दें। और मेरे भाइयों वजह सुने जरा, मिसाल से बात समझें। अगर किसी इंसान के सर पर हम उसकी ताकत से भर के अगर बोझ ला देंगे, उसकी ताकत है कि वो 2 मन बोझ उठा सकता है सिर्फ। अगर हम 2 मन बोझ उठाने वाले शख्स पर अगर हम 10 मन बोझ ला देंगे तो क्या वो 10 मन बोझ उठाएगा? अगर वो सर पे रख देंगे हम तो क्या उठा कर वो क्या चल सकेगा? रख दिया, मान लिया, क्या बोझ उठा कर वो चलेगा एक कदम भी? अगर चलेगा तो लड़खड़ाएगा, कहीं भी गिर सकता है। अगर हम इस शख्स को बोझ उठाए, शख्स को अगर हम इस हाल में अगर तबलीग करें कि हमें पता है कि बोझ उठाने वाला शख्स डाकू भी है, चोर भी है, सूदी लेन देन भी करता है,
یہ ملاوٹ بھی کرتا ہے, یہ راشی بھی ہے, سارے عیب اس میں ہے. اگر ہم اس کو, اس چور مجرم شخص کو بوجھ اٹھانے کے بعد, بوجھ اٹھانے پر اگر تبلیغ کریں گے, کیا وہ آپ کی تبلیغ اس حال میں جب کچھ نے 10 من بوجھ اٹھایا, کیا وہ اس حال میں آپ کی تبلیغ سنے گا؟ جی کیوں میرے بھائی؟ ان کے بھائی کھڑا ہوتا, میں نے آپ کو تبلیغ کر دیا, قرآن سنانا ہے, کیا وہ کھڑا ہوگا آپ کے بیان سننے کے لیے؟ اس کو بس ایک ہی فکر کہ پہلے میری جان خلاصی ہو, پہلے میرا بوجھ ختم ہو, پھر ہی وہ کام کرے گا. وہ کہے گا بھائی پیچھے ہو, میں گر رہا ہوں, مجھے سنبھلنے کا موقع دو, پہلے میرا بوجھ اٹھا کے رکھو, پھر میں آپ کی بات سنوں گا. وہ آپ کی بات سنے گا نہیں جب تک اس کے سر پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ ہے, وہ آپ کی بات ہے بولے ذرا نہیں سنے گا. کیا اس وقت میرے معاشرے کے ہم وطنوں, اس وقت غریب بیٹی والوں پر کیا جہیز اور برات کے لاکھوں روپے کا بوجھ کیا سب سے بڑا بوجھ نہیں؟ سارے بولے ذرا, اللہ کا وعدہ سب بولے یک زبان ہو کر, کیا بیٹی والوں پر جہیز برات کا بوجھ سب سے بڑا بوجھ نہیں؟ کیوں جی؟ سب سے بڑا بوجھ اس وقت بچی والوں پر اللہ نے, یاد رکھے ذرا, اللہ نے قرآن کے اندر اپنے بندوں سے رزق کا وعدہ کیا ہے, مگر جہیز دینے کا وعدہ کہیں نہیں کیا. یہ ہم نے ہندوؤں کی طرف دیکھ کر یہ توق ہم نے خود ڈالا ہے اپنے گلے کے اندر, جس سے ہم باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. غریب سے غریب شخص بھی اپنی بچی کے نکاح پر, چاہے وہ سود پر پیسے لے, ملاوٹ کرے, گردہ بیچے اپنا, اپنی بیٹی کے سسرال والوں سے ڈرتا ہو, وہ بھی چاہے وہ سود لے, ہر طرح کا جرم کرنے کے وہ تیار ہے کہ میری بچی کو کل کیا بنے گا میری بچی کا اگر میں نے جہیز نہیں دیا تو. ہر کچھ وہ قرض کرتا ہے وہ جہیز دینے کے لیے. اگلے 10 سال تک نہ وہ پہلا قرضہ اس کا اترتا ہے, باقی 4 بچیاں اس کی جوان اور بیٹھی گھر میں, نہ پہلی کا قرضہ اترے نہ باقیوں کی نکاح ہو. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ کروڑوں بچیاں بوڑھی ہو گئی, یہی وجہ ہے. خدارا اللہ کا واسطہ ہے میرا آپ لوگوں کو, معاشرے والوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں, اس معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہو, بہنوں کے بھائی ڈاکو نہ بنے, چور نہ بنے, سودی لین دین نہ کرے, کسی مجبور باپ کے گردے نہ بکے, ہماری بہنیں بیٹیاں بوڑھی نہ ہوں, زراعت کی اڈے بند ہونے چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں یاد رکھیں اس کا ایک حل, اس معاشرے میں نکاح کو آسان کر دو. کتنا آسان کر دو؟ آئے میں آپ سے بات کرتا ہوں. آج الحمدللہ اس ہمارے محسن بھائی کی آج شادی ہے, تحریکیں سنتے نکاح کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ الحمدللہ. اور یہ شادی کیسی ہے الحمدللہ, اس پلیٹ فارم سے ہم پہلے بھی سینکڑوں بچوں کے نکاح ماشاءاللہ کروا چکے ہیں. کیسے؟ جہیز کے بغیر, بارات کے کھانوں کے بغیر, لاکھوں کروڑوں روپے کا جہیز لے سکتا تھا, کہیں بھی شادی کرتا, مگر اس لڑکے نے اپنے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اس امت کے لیے, آپ کے لیے نمونہ بننے کے لیے, آپ کے لیے آسانی پیدا کی تاکہ آپ بھی دیکھنے والے مرد بنو, اس کو دیکھ کر اور لالچ چھوڑ دو. جس طرح اگر جہیز لینے والے لڑکے کو دیکھ کر ہم لوگ لالچی بن گئے, تو خدارا اس لڑکوں کو دیکھیں جس نے جہیز کے نام پر اپنی بیوی سے ایک سوئی کا نکا بھی نہیں لیا. اس بات پر کب عمل ہوگا, اس بات پر کب ہوگا عمل میرے بھائیوں, معاشرے والوں؟ اب آئی ہے باری, اب آیا ہمارا امتحان, اس کو دیکھ کر کہ اب ہم بھی کیا اللہ کی مخلوق کے لیے اس کی طرح آسانی پیدا کریں گے. اور بارات کے تقریباً جو 5-7 افراد آئے ہیں گنتی کے, آپ نے دیکھے ماشاءاللہ, ان کو یہ ہمارا بھائی اپنے گھر سے کھانا کھلا کے آیا. کہاں سے آئے؟ سمندری سے آئے ہیں. سمندری سے آنے کے باوجود یہ اپنے مہمانوں کو کھانا گھر سے کھلا کے آئے. کیوں؟ اسلام میں ولیمہ کی دعوت سنت ہے میرے بھائیوں, مگر برات کا بوجھ, برات کا کھانا کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا. اور یہاں پر نکاح کے موقع پر جو چند افراد یہ لے کے آئے ہیں اور چند افراد جو لڑکی والوں کے ہاں جمع ہیں, ان کی توازوں کے لیے یہ ہمارا بھائی یہ مٹھائی ساتھ لے کے آیا ہے. یہ ہے مردانگی, جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ مرد بنو, یہ ہے مردانگی. جہیز کا بوجھ ختم, بارات کا بوجھ ختم,
آخری بات کیا کہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں امن قائم ہو ہمارے معاشرے میں تو خدا را نکاح کو آسان کر دے. اور ہماری تحریک تقریباً 15 سال سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تنہا یہ مادارات لا رہا ہوں. اللہ کی آس پر تقریباً 2-3 لڑکوں کی ہماری کل ٹیم ہے. یہ وہ ادارہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں پسماندہ علاقوں میں دفاتر قائم کریں ہم لوگ تاکہ نکاح زیادہ ہو, کام ہمارا بڑھے, تاکہ ہم جہاں ایک نکاح ہے وہاں ایک وقت میں کئی نکاح ہوں, تاکہ لوگوں پر یہ پیغام جلدی عام ہو اور معاشرے سے جہیز اور برات کا بوجھ ختم ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ادارہ بڑھے, ہم زیادہ کام کر سکیں تو پھر آئیں اور ہمارے دستے بازو بڑھے, اس تاریخ کے شانہ بشانہ چلے, تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے بعد آپ لوگوں کے تعاون سے جانی اور مالی تعاون سے اپنے پیغام کو جگہ جگہ پہنچانے کے لیے ہم نہ چلیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی پستی ہوئی مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.